بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ودود و صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحابہ انکا رحیم ودود۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام پیش کر رہا ہوں۔ مرشد من فضل شاہ فاضلی، مرشد من فضل شاہ فاضلی، قطب دو عالم بود کامل ولی۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ ہے، نیا زمانہ صبح و شام پیدا کر۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ اس میں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، وجود میں حقائق کو ادراک کرنے والی قوت کو عشق کہتے ہیں، جبکہ صورتوں کا ادراک کرنے والی قوت کو عقل کہتے ہیں۔ اس مقام پر بزرگ فرماتے ہیں کہ عشق کی جو حقیقت ہے وہ پاکی ہے۔ عشق کی حقیقت پاکی ہے، اور پاکی کی حقیقت جو ہے وہ بہار ہے، اور بہار کی جو حقیقت ہے وہ یار ہے، اور یار کی حقیقت جو ہے وہ محب ہے، اور محب کی حقیقت جو ہے وہ محبوب ہے، اور محبوب ہی مقصود ہے۔ تو عقل جو ہے، عقل عالم کثرت میں کام کرتی ہے، جہاں اشیاء میں غیریت اور جدائی ہوتی ہے۔ عشق عالم میں وجود میں، عالم وجود میں کام کرتا ہے، جہاں اشیاء میں عینیت اور یکتائی ہوتی ہے۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کرنے سے مراد قوت عشق کو بیدار کرنا۔ بزرگان دین نے فرمایا کہ عشق کی جو حقیقت ہے یہ اصل پاکی ہے، تو بیدار کرنا، فعال کر کے حقائق کے مشاہدے اور ادراک میں خود کو پختہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب کہ اپنے آپ کو پاک کرنا خلوت کی صورت سے اور جلوت کی صورت سے۔ تو یہ پاکی جو ہے یہ بزرگان دین سے ہی عطا ہوتی ہے، بزرگان دین کے قدم مبارک سے جو ہے وہ پاکی عطا ہوتی ہے۔ جو بزرگان دین کے قدم مبارک سے لگ جاتا ہے اسے پاکی عطا ہو جاتی ہے۔ اور ایسے وجود کی صبح و شام گردش دورہ کی، اور ایسے وجود صبح و شام کی گردش دورہ کی محتاج نہیں ہوتی، بلکہ اس کے ارادے سے پیدا ہوتی ہے۔ وہ زمان و مقام مقید نہیں ہوتا، بلکہ زمان و مکان سے ماورا ہوتا ہے۔ وہ تابع امر نہیں بلکہ صاحب امر ہوتا ہے۔ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالاؤ گل سے کلام پیدا کر۔ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالاؤ گل سے کلام پیدا کر۔ اگر تیری چشم قلب اس قابل ہو جائے کہ جو موجودات کی صورتوں کے اختلاف سے ماورا ہو کر حقیقت کا مشاہدہ کر سکے، یعنی کہ علامہ صاحب اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ تیری جو چشم قلب ہے وہ اتنی لطیف ہو جائے، پاک ہو جائے کہ جو موجودات کی صورتوں کے جو اختلاف سے ماورا ہو کر حقیقت کا مشاہدہ کر سکے۔ کیونکہ یہ جو آنکھ ہے یہ کثیف آنکھ ہے، کیونکہ یہ جو کثیف آنکھ ہے یہ کثیف دیکھتی ہے،
تو علامہ صاحب فرما اگر تجھے لطیف آنکھ عطا ہو تو پھر تجھے یہ جو صورتوں کا اختلاف ہے، یہ جو دوئی ہے، جو یہ غیریت ہے، ٹھیک ہے، اس سے تو نکل جائے گا اور تو حقیقت کا مشاہدہ کر لے گا اور جزیات سے نکل کر کلیت کا تو ادراک کر پائے گا جب تجھے یہ جو ہے جی جو دل کی جو نگاہ جب تجھے عطا ہوگی۔ اور دوسرا عادات اور جبلتوں سے گزر کر، بزرگان فرماتے ہیں کہ ترک عادات کا نام عمال ہے، ترک عادت ہے تو یہ عبادت ہے، اور اگر عمل ہے اور ترک عادت نہیں تو یہ فاسق ہے۔ تو عادات تو جبلت سے گزر کر فطرت کا نظارہ کر سکے، دیکھ کر تمام موجودات اپنی فطرت میں، یعنی کہ تو دیکھ، علامہ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھ کے تمام موجودات جو ہیں اپنی فطرت میں ایک ہی حقیقت کے مظاہر ہیں، سن کے سب اسی کی تسبیح کر رہے ہیں، جیسے قرآن پاک میں ہے کہ جو کچھ زمین اور آسمان کے درمیان ہے سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ میرا طریق امیری نہیں غریبی ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ انسان کی ایک پہچان وہ ہے جو حق تعالیٰ نے اسے عطا فرمائی ہے، اور ایک وہ ہے جو خلق نے بنائی ہے، یعنی کہ جو ایک مادی ہے جو کثافت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ قرآن میں حق تعالیٰ کی عطا کردہ جو پہچان ہے اس کو احسن تقویم، اور جو خلق کی جو لوگوں کی بتائی ہوئی اور بنائی ہوئی پہچان ہے اس کو علامہ صاحب اسفل السافلین کہہ رہے ہیں۔ حق کی پہچان میں پختہ ہونے کو فقیری اور خلقی پہچان سے مغلوب کو امیری کہا گیا ہے۔ خودی نہ بیچ سے مراد یعنی کہ خلقی پہچان سے مغلوب ہو کر اپنی تو جو حقیقی پہچان ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جو احسن تقویم پیدا کیا ہے، اس سے غافل نہ ہو، اور اپنے جو دنیا نے تجھے پہچان دی ہے جو حلقی پہچان ہے تو اس غلبے سے نکلے، ٹھیک ہے، یعنی کہ تو کثافت سے لطافت کی طرف جو ہے وہ آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، نور والے۔